اور مورخین کے یہ اقوال کتابوں میں تمہیں جگہ جگہ ملیں گے کہ جس گھر میں قرآن ہے اس گھر میں عثمان ہے، اور جس گھر میں عثمان کی محبت ہو اس گھر میں قرآن کی بھی محبت کی جاتی ہے۔ اس گھر میں قرآن کی محبت نظر آتی ہے۔ دنیا میں جنہوں نے حضرت عثمان سے محبت کی انہوں نے قرآن سے محبت کی، اور جنہوں نے قرآن سے محبت کی انہوں نے سیدنا عثمان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کی عظمت کی گواہی دی، ان کی فضیلت کی گواہی دی، ان کی شخصیت کی گواہی دی۔ پھر تاریخ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیمار پھوپھی کے پاس تشریف فرما ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تشریف فرماتے دیکھا۔ عثمان آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کافی دیر تک دیکھتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بڑی دیر ہو گئی ہے، تو کافی وقت سے میرے چہرے کو دیکھ رہا ہے، خیر ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آقا میں نے اپنی زندگی میں بڑے حسین و جمیل چہرے دیکھے پر محمد رسول اللہ جیسا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ آقا نامدار جیسا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا۔ آقا نے فرمایا عثمان پہ اس کا کچھ نتیجہ بھی تو نکالو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ فرمایا کہ آقا میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، میں آپ کے اخلاق سے بھی متاثر ہو گیا اور میں آپ کی مجلس میں بھی بیٹھ گیا۔ آقا میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، آپ محمد اپنا کلمہ پڑھائیں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ قرآن اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اس انداز میں اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کتاب کو اس طرح امت تک پہنچایا اور امت تک پہنچا کر اس کتاب کی حفاظت کا سبق امت کو دیا اور بتا دیا کہ اے میرے امت کے لوگوں، میں نے اس قرآن کے اس انداز میں حفاظت کی ہے کہ میں نے اس قرآن کو پڑھا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کتاب کی حفاظت کی ہے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو آگے صحابہ تک پہنچایا، صحابہ کرام نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ ابو بکر تو میں نہیں جانتا تھا، جب ابو بکر صدیق نے قرآن سے محبت کی تو ابو بکر سے صدیق اکبر بن گیا۔ پھر محمد رسول اللہ کی سنت اور سیرت سے عمل کیا تو خلیفہ اول خلاف وزن بنے۔ پھر فاروق اعظم کو میں اور آپ نہیں جانتے تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب قرآن کی عظمت کو پہچانا، قرآن سے محبت کی، قرآن سے وفا کی، قرآن پڑھتے رہے۔ تاریخ نے بتایا کہ ایک رکعت میں فاروق اعظم پورا قرآن ختم کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھو، خلیفہ ثالث ہیں، اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کمال عطا فرمایا، وہ عظمت عطا فرمائی، وہ فضیلت عطا فرمائی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی جب ایمان لے آئے تو آقا صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کی جو ہے وہ ٹانگیں جو ہے وہ لمبی ہیں، پنڈلیاں لمبی ہیں۔ حضرت عثمان آئے، آقا نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا اور قدم مبارک کو سمیٹ لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اچانک کیسے آپ نے اپنی پنڈلیوں پہ کپڑا ڈھانپ لیا اور اپنے ٹانگوں کو جو ہے وہ سمیٹ لیا؟ پہلے تو ایسے نہیں بیٹھتے تھے لیکن آج اچانک ایسے کیوں کیا؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان چونکہ میری مجلس میں آ چکا ہے، آج میں عثمان سے شرم و حیا کیوں نہ کروں، جیسے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو داماد رسول ہونے کا اعزاز ملا ہے، ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس زندگی میں قرآن سے محبت کی ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنے جان کو قربان کیا، اور عثمان غنی جن کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں یعنی بات دی گئی ان کے نکاح میں دی، ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی، اس لیے ان کو عثمان ذی النورین کہا جاتا ہے۔ دو
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان ان کی وفات کے بعد آقا نے فرمایا تھا کہ اے عثمان اگر مجھے اللہ 50 بیٹی نبی دیتا 100 بیٹی نبی دیتا وہ ساری یکے بار کی کرے عثمان کے نکاح میں اس لیے عثمان کو ذوالہجرتین بھی کہا جاتا ہے. تو مرتبہ دین کی اشاعت کے لیے اسلام کی اشاعت کے لیے امت محمدیہ تک اس کلمے کو امت تک پہنچانے کے لیے دو مرتبہ عشق ہے انہوں نے ہجرت کی ہے. ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی دوسری ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی ہے. اور عثمان ان کو ذوالبشارتین بھی کہا جاتا ہے اور عثمان غنی ان کو ذوالکمالتین بھی کہا جاتا ہے. اور عثمان ابن عفان جنہوں نے اپنا سارا محمد رسول اللہ کی عزت و عظمت پہ قربان کر دیا تھا. صحابہ کی مجلس میں رسول اللہ کے ساتھ تشریف فرما ہے آقا نامدار جو ہے وہ جلدی کی اپیل کر رہے ہیں. سب نے تعاون کیا صحابہ کا مجمع بہت ہو گیا. ایمان والوں کی تعداد بڑھ گئی اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد بڑھ گئی. مسجد نبوی اتنی زیادہ لمبی نہیں تھی اس پہ اتنی جگہ نہیں تھی. عثمان کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو اتنی جگہ عطا کرتا ہوں کہ قیامت تک آنے والا ہر نمازی اس زمین پر کھڑے ہو کر عبادت اللہ کی مسجد نبوی کی زمین خرید کر اس کی توسیع میں اضافہ کرنے والا اگر اس دنیا میں تمہیں کوئی ملے گا وہ عثمان غنی ملے گا. پھر مسلمانوں کی پیاس بجھانے کے لیے اگر کسی نے پیرے بھگونا جیسا کنواں خرید کر امت محمدیہ کو گفٹ کے طور پر ہدیے کے طور پر دیا تھا وہ بھی حضرت عثمان غنی کو یہ اعلان ملا ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ پر کھڑے ہیں پہاڑ ہلنے لگا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں عبادت پاؤں بھرے اس کی ایڑی جو ہے اس پہاڑ پر مار کر کہا اس کو کیا جگڑے ہو اے بہت پہاڑ ٹھہر جا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تیری اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید رہے ہیں. بلند سے کہا آپ میں دیوار نہیں ہے سبحان اللہ کہنے بلند آواز ہے سبحان اللہ کہنے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے نا کہ آج امت مبارک کا دن ہے. آج 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امت مبارک کا دن ہوتا ہے. لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے گزارا میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر جنہوں نے عمل کیا انہیں اللہ کی محبت بھی ملی انہیں محمد رسول اللہ کی محبت بھی ملی. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے. کون سی جگہ ہے؟ مدینہ سے باہر ایک کنویں پر تشریف فرما ہے. ابو بکر تلاش کرتے کرتے آئے آقا کو دیکھا فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچا ہوں. آقا نے فرمایا ابو بکر میری دائیں طرف بیٹھ جاؤ. اس کے بعد عمر آئے تلاش کرتے کرتے اسی کنویں پر پہنچے. عمر کو دیکھا آقا نے فرمایا عمر تم میری بائیں طرف بیٹھ جا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے. آقا نامدار نے عثمان کو فرمایا عثمان ابو بکر میری دائیں طرف ہے اور عمر میرے بائیں طرف ہے. عثمان تو میرے سامنے بیٹھ جا دنیا میں بھی میں تجھے دیکھتا رہوں گا تو بھی دنیا میں میرا چہرہ دیکھتا رہے گا. مرنے کے بعد بھی میں تجھے دیکھتا رہوں گا مرنے کے بعد بھی مجھے دیکھتا رہے گا. اللہ آپ سب کو مجھے بھی اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اللہ کے گھر کی 10 مرتبہ زیارت کیا 10 مرتبہ میں گیا ہوں. 7 عمریں اور 3 گھر کیے ہیں. آپ مسجد نبوی سے باہر موجود جنت البقیع کے قبرستان میں جاؤ کہ جب شام ہوتی ہے وہ سایہ سیدھا گنبد خضرا کا سایہ جہاں ختم ہو رہا ہوتا ہے وہ حضرت عثمان غنی کی قبر پر ختم ہوتا ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ عثمان کی طرف اور عثمان کا چہرہ قبر میں آقا کی طرف. آقا نے فرمایا تھا عثمان دنیا میں بھی میری نگاہوں کے سامنے ہوگا مرنے کے بعد بھی تو میرے سامنے ہوگا. اللہ نے پھر حضرت عثمان غنی کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ حضرت عثمان غنی کو بلا کر آقا نامدار نے فرمایا آگے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی بیٹھے تھے. آقا نے فرمایا عثمان تعال تشریف لا تفضل بسرعتی تشریف لا. عثمان بیٹھے ہیں. آقا نے فرمایا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ ورفیق فی الجنہ عثمان. اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا. جنت میں اگر کوئی
میرا ساتھی ہوگا تو عثمان میرا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آقا حضرت فاطمہ کتنے خوش نصیب ہے کہ اس کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ ہیں. آقا نے فرمایا کہ ام کلثوم کیا بات کر رہی ہے؟ کیا تمہیں اپنی فضیلت اور مقام کا پتہ نہیں؟ تو ان سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے کہ تیرا شوہر حضرت عثمان غنی ہے. جنت میں سب سے اونچا اگر کسی کا محل ہوگا تو تیرے شوہر حضرت عثمان غنی ہے. یہ کمال ان کو ملا ہے, یہ فضیلت ان کو ملی ہے, تو یہ مجھے اور آپ کو نہیں مل رہی. میں نے قرآن کو چھوڑ دیا, میں نے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا, میں نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے کہ اتنا بڑا جگ ہے, حکومت المبارک والے ہے اور نماز کتنے بیٹھے ہیں مسجد میں. یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ مرنے کے بعد اس امت کا کیا بنے گا؟ جنہیں نماز کا بھی پتہ نہیں ہے. گھر کے سامنے مسجد بنی ہوئی ہے, کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر, کہنے والا کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہنے والا کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, کہنے والا کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آ جاؤ کامیابی کی طرف, نماز کی طرف آ جاؤ. یہ نماز مسجد میں فاصل گزر رہا ہے, نماز نہیں پڑھتا اور گھر میں گنیجے لگا کر بیٹھے کہ اللہ میری قبر کو روشن کر دے گا. نماز چھوڑنے والے کی کیا قبریں روشن ہوا کرتی ہے؟ حرام کھانے والے کی کیا اللہ قبریں روشن کرے گا؟ نماز کو چھوڑنے والے کی اللہ قبریں کیا روشن کرے گا؟ کیا جھوٹ بولنے والے کی اللہ قبریں روشن کرے گا؟ کیا جناب ہر نبی قاسم کی سنت اور سیرت کو چھوڑنے والے کی اللہ قیامت کے دن جو ہے اسے نبی اور صدیقین اور شہداء کی صحبت میں کھڑا کرے گا؟ نہیں, یہ اللہ کا قانون نہیں ہے, نہیں یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کا قانون یہ ہے, اللہ کا نظام یہ ہے کہ تو دنیا میں اندر آ کر میری محبت میں زندگی گزارے گا, میرے نبی کی سیرت اور سنت پہ عمل کرے گا, قیامت کے دن کو میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. آج میں نے نبی کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے, حرام کھا رہا ہوں. آپ کو پتہ نہیں ہے, حدیث میں آتا ہے مسجد نبی میں ہزاروں صحابہ کا مجمع, یہ پورا دیہاتی روتا ہوا ہے, ہزاروں صحابہ کا مجمع. صحابہ دیکھ کر حیران کہ کیا ہو گیا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز میں آ رہا ہے, اسے ادب نہیں ہے, اسے کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. آگے آ کر بیٹھ کے گھر قطار ہونے لگ گیا. آگے نام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار آ اپنا سر اٹھاؤ, کس لیے رو رہے ہو؟ گھر کے حق میں بیٹھے اٹھے, تلوار نکالی, فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو, میں اس پر اپنی گردن اڑا دوں. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس کا عادت ہی نہیں ہے, یہ کم از کم نبی کی مجلس میں آپ تو سلام تو کرتا. یہ کسی جناب ایم پی کی مجلس میں جا رہا ہے, یہ کسی ایم اے کی مجلس میں جا رہا ہے, یہ تو اس عظیم شخصیت کی مجلس میں آ رہا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے, اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے, یہ اس کی مجلس میں آ رہا ہے. کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس کو یا عمر خاموش ہو جاؤ, یہ سنا وہاں بیٹھ جاؤ, معاف کرنا یہ نبی کی شان میں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین. فرمایا بیٹھ جاؤ, پورے شخص کو بلایا توجہ, میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. کہا یا رسول اللہ میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی. بڑے حضرات توجہ کے ساتھ مشن بھیجتے ہیں. کیا فرمایا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی, میں بڑی مصیبت میں ہوں, میں بڑی پریشانی میں ہوں. بھائی ظاہر بات ہے انسان بڑی مصیبت میں آ جاتا ہے, اس کی کوئی دعائی قبول نہ ہو, گھر میں تکلیف ہو, رشتے دار میں مصیبت, ساری پریشانیاں ہو, تو انسان کیا کرے گا؟ آقا نے فرمایا تم نے کون سا گناہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا. فرمایا اچھا تم نے حرام تو نہیں کھایا؟ سر جھکائے رکھا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا. فرمایا یا رسول اللہ ہاں اب مجھے یاد آ رہا ہے, ایک مرتبہ میں نے حرام کا ایک لقمہ کھا لیا تھا. آقا نے فرمایا اسی حرام کے ایک لقمے کی وجہ سے اللہ کے لیے دعا قبول نہیں کرنا. پھر امت کو بتا دیا, سارے صحابہ کو متوجہ کر کے اس بوڑھے شخص کو سامنے بٹھا کر آقا نے ایک جملہ فرمایا. فرمایا کہ اے میرے صحابہ اجتنبوا من اکل الحرام
جس نے دنیا میں حرام کمانا چھوڑ دیا، حرام کھانا چھوڑ دیا، حلال خود بھی کمائے گا، کھائے گا، نسلوں کو کھلائے گا، وہ حلال کھانے والا جب بھی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، میرا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آج ہم حرام کھانے میں لگے ہوئے، سود کا پیسہ لے کر کھاتے ہیں، بینکوں کا پیسہ لے کر کھاتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگ امان کے رکھتے ہیں، اس میں پیسے کھا جاتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگوں سے ظلم دنیا کو چھین لیتے ہیں، ان کے مالوں پر قبضہ کر کے کھا رہے ہیں، یہ حرام نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حرام نہیں ہے تو کیا ہے؟ حرام کھانے والے کے میرے نبی نے فرمایا اللہ کیا اور صبح تک جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ میں نبی کا عاشق ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، ناراض نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے، جبرائیل امین آئے، فرشتے جو ہے بھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسپیشل اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اپنی امت کو یہ اعلان سنا کہ جس شخص کے سامنے چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے سامنے آپ کا نام مبارک آ جائے اور نام سن کر درود نہیں پڑے گا اللہ اسے تباہ کروا دے گا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے چکا ہوں، کیا آپ کی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا؟ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی کا نام آئے تو دل میں درود پڑھ لیا کرو۔ ہم نام کے تو عاشق رسول ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ صحابہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، انہوں نے نبی سے عشق کیا ہے تو حضرت بلال حبشی کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بلال تو نبی کے کلمے پر چھوڑ دے۔ وہ بلال انگاروں پہ لیٹ کر اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ قربان کر کے بے ہوشی کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ اے نافرمانو، اے اللہ اس کے رسول کے دشمنو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عزت و عظمت پہ ہزاروں جانیں تو قربان کر سکتا ہوں، کس نبی پر میں ایمان لا چکا ہوں میں ساری جانیں تو قربان کر سکتا ہوں، اس کے پیچھے ایمان لانے سے پیچھے نہیں ہے۔ یہ ہے نبی کا عشق۔ داڑھی مڈانے والا نبی کا عاشق ہوا کرتا ہے، وہ نبی کا عاشق سے کہیں گے جو روزانہ داڑھی مڈاتا ہے اور درود پاک نبی پاک سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تو پڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جو داڑھی مڈانے والا مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا، اور یہی داڑھی مڈانے والا لاکھوں کلومیٹر کا سفر کر کے میرے روزے کے پاس آ کے درود پڑھتا ہے تو اس کا جواب کیا اس کے نزدیک لگے۔ یہ نبی کا عاشق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے۔ اتنے خوش نصیب یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن کے بیٹے اس مسجد میں قاری قرآن کے پاس جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بچہ جب بسم اللہ پڑھتا ہے یہ ثواب اس کے بال کے بال۔ آپ ذرا ان کے گھروں میں جا کر جیسا تو لو، جس کے گھر میں قرآن کا حافظ بچہ پھر رہا ہے، ان سے پوچھو کہ اللہ تیرے گھر میں رحمتیں ڈال رہا ہے، وہ کہے گا کہ قرآن کی برکت سے اللہ مجھے وہاں سے رزق دے رہا ہے جہاں سے مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ رزق کہاں سے مجھے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری مدرسے میں 20 سال سے پڑھا رہا ہوں تو میری تقریباً 18,000 تنخواہ، 18,000 تنخواہ سے بتاؤ تو عمرہ کر سکتا ہے؟ بولو 18,000 سے عمرہ ہوتا ہے؟ لیکن اللہ نے پھر بھی مجھے 10 مرتبہ اپنے گھر پہ زیارت نصیب فرمائی ہے، تو یہ میرا کمال نہیں، میری شخصیت کا کمال نہیں، میری قوم کا کمال نہیں، یہ اس قرآن کا کمال ہے جو میرے سینے سے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ یہ قرآن جو ہے اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا کہ اے میرے نبی اس قرآن کو پڑھو اور امت تک اس قرآن کی عظمت کو منتقل کرو۔ جو بندہ آپ پہ اترنے والی اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا وہ قیامت کے دن آپ کا ہاتھ پکڑ کے بھی جنت میں داخل ہوگا اور حوض کوثر سے آپ اپنے ہاتھ سے اپنی امتی کو جام کوثر پلائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ جمعہ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں، اور
بعض وہ بدقسمت بھی ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج جمعہ المبارک کا دن ہے یا نہیں ہے، وہ جمعہ کی نماز چھوڑ کر بھی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، وہ دکانیں چلا رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ اللہ نے آپ کو گھروں سے نکالا، اللہ نے آپ کو دکانوں سے نکالا کہ میرے بندو جاؤ، میرے گھر میں تمہارا قدم رکھے گا، ایک قدم تمہارا میرے گھر میں لگے گا، میں تمہارے رزق میں بدلے ڈالوں گا، میں تمہاری نسلوں میں بدلے ڈالوں گا۔ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو ان مساجد میں بھیجو، ان مدارس میں بھیجو، ان خانقاہوں میں بھیج کر ان مساجد کو بھی آباد کرو، ان مدارس کو بھی آباد کرو، ان خانقاہوں میں بھی آباد کرو۔ تمہارا بچہ آئی کے پاس بیٹھ کر جب بسم اللہ پڑھے گا، ادھر قیامت کے دن اللہ اس بسم اللہ پڑھنے کے برکت سے تمہارے گھر کے وہ 10 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کی برکت سے اپنے گھر کے ان 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ قرآن کی برکت سے حافظ قرآن اپنے گھر کو کہ 10 آدمیوں کا ہاتھ پکڑ کے بغیر حساب کتاب کے جنت سے توفیق لے جائے۔ کتنی بڑی یہ سوچ ہے۔ تو پھر میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا، یہ اللہ کا گھر ہے، ارادہ کرو کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے، اپنے بچوں کو بھیجو۔ ایک کتاب میں لکھا ہے، آج میں پڑھ رہا تھا کہ ایک قاضی گزرا ہے بغداد کے اندر، بڑا ظالم تھا، نا انصافی کرتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اس کو اللہ نے اس کی زندگی میں اولاد نہیں دی، نافرمانی کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ بعد میں اللہ نے اسے بیٹا دیا، ماں اس کی زندہ تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ باپ تو اس کا ظالم تھا، ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کرتا رہا، میں کیوں نہ اس کی قبر کو روشن کرنے کے لیے اس بچے کو قاری کے پاس لے جا کر قرآن کا حافظ بناؤں۔ سبحان اللہ کہتے ہو کہ نہیں؟ میں الحمدللہ عام مسجد کا خطیب نہیں ہوں، بہت بڑی مسجد کا خطیب ہوں، وہاں ہماری پہلی اذان ہوتی ہے تو 1500 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک مسجد میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی وہاں بیان کر رہا ہے، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، پتہ نہیں مجھے کہ آپ کا ذوق کیا ہے، لیکن میں سبحان اللہ لینے والا آدمی ہوں، تو مجھے پتہ چلے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں ایک گھنٹے کا بیان کر کے یہاں سے جاؤں گا اور میں جا کے وہاں کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں 28 تک میں کیا تھا، تو کسی کے سامنے کا بیان کر کے آیا۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو جو مقام دیا، یہ مقام اللہ نے اپنے رسول کو جو دیا، جو عظمتیں اور رفعتیں اور جو بلندیاں ان کو ملی ہیں، سارے نبیوں کو نبوت ملی محمد رسول اللہ کی برکت سے، رسول آئے محمد کی برکت سے آئے، پیغمبر بن کے آئے، آخری نبی کی برکت سے آئے، اور سارے نبیوں کو نبوت ملنے کی وجہ سے آقا نے فرمایا کہ اگر مجھ سے پہلے جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان کو اگر مقام ملا ہے تو میری وجہ سے ملا ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، آپ کتنے عظیم لوگ ہوں گے کہ آج مسجد میں نماز پڑھ کر جب جائیں گے تو پھر جناب آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جب گھر میں داخل ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعہ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے انسان آتا ہے، گھر سے آتا ہے، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کے، کسی سے بات نہیں کرتا، شرط ہی ہے کسی سے بات نہیں کرتا، خاموشی کے ساتھ خطیب کی بات سنتا ہے، سنتے نوافل پڑھ کر خاموشی کے ساتھ گھر میں جاتا ہے، ایسے شخص کے ایک ایک قدم پر اللہ اس کے 10 لاکھ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور 10 لاکھ اسے نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، 10 لاکھ جناب کی جو ہے کبھی کوتاہیاں معاف کی جا رہی ہوتی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جناب وہ اس کی ماں نے یہ بحث کی، وہ اپنے بچے کو لے کر آئی، اس قاضی کے پاس نہیں بلکہ قاری کے پاس لے کر آئی۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ اے ماں، یہ بچے کو لے کر آئی ہو تو کیا کرنے آئی ہو؟ فرمایا کہ میں اس بچے کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے آئی ہوں، اس کا والد تھا، ظالم تھا، نافرمان خدا کا، ناانصافی کرنے والا تھا، تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ اس کی قبر سے عذاب ختم فرما دے، یہ قرآن کی برکت سے وہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بچہ بھی اور میں بھی اللہ کے ہاں سے محفوظ ہو جاؤں گی۔ تو اس کی ماں وہاں بیٹھی ہے، قاری کہنے لگا بیٹا پڑھ بسم اللہ، اس
نے بچے نے جب لفظ بسم اللہ کہا، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، بسم اللہ پڑھا، اللہ نے فرشتے کو قبر میں اتارا اور فرمایا کہ فرشتے جاؤ اس بچے کے باپ کو جا کے اپنی قبر میں لے لو کہ تیرا بیٹا تیرے بعد پیدا ہوا اور تیری بیوی نے تیرے اس بیٹے کو